تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ بلد۔ سورہ بلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 20 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی، اور قسم ہے اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بے انتہا دولت برباد کر دی۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، اور اسے زبان اور 2 ہونٹ نہیں بخشے، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے؟ وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا ہے، یا فقر و فاقے کے دن کھانا کھلانا ہے، ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہو، یا مسکین کو جو خاک نشین ہو۔ پھر یہ کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر کی تلقین کی اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے رہے، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلد حرام یعنی محترم شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہے۔ فرمایا کہ قریش شہر مکہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کچھ چیزوں کو حلال گردانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ قریش نے آپ کی نسبت سے اس شہر میں کچھ چیزوں کو اپنے لیے جائز اور حلال سمجھ لیا ہے۔ وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کو دشنام دے رہے ہیں، اور شہر مکہ میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی نہیں پکڑتا تھا، اور وہ حرم کے درخت کی چھال کو گلے میں ڈال دیتے تھے تو اس قلاوے کی وجہ سے امن پا جاتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس چیز کو حلال سمجھ لیا تھا جو ان کے غیر کے لیے حلال نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات پر عتاب کیا۔ اور کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اسی سے ملتی جلتی روایت منقول ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ البلد سے مراد مکہ ہے، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ فرمایا: قریش اس بات کو جائز اور حلال نہیں سمجھتے تھے کہ اس شہر میں کسی پر ظلم کریں، اور وہ اس شہر مکہ میں آپ پر ظلم کرتے ہیں اور اسے درست گردانتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور قسم کھاتا ہوں باپ کی، اور قسم ہے اولاد کی۔ تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی اولاد میں آنے والے تمام انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام ہیں، اور ان کے پیروکار ہیں۔ تفسیر قمی میں بھی ایسی ہی روایت موجود ہے۔ کتاب کافی میں مرفوع روایت ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وما ولد سے ائمہ علیہم السلام مراد ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کہا گیا ہے یعنی تکلیف اور مشقت میں، اس لیے کہ وہ دنیا کے مصائب و شدائد کو برداشت کرتا ہے اور آخرت کی تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی اسے سیدھا کھڑا کیا۔ کتاب علل الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اگلے پاؤں کے اندرونی 2 پیوند ہوتے ہیں جیسے داغ دیا گیا ہو، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں وہیں اس کی تھوتنی
اور ناک رہتی ہے، سوائے اولاد آدم کے وہ اپنی ماں کے شکم میں استادہ رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور وہ ابن آدم کے برابر نہیں ہے کہ جس کا سر اس کے دبر کی جانب ہوتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں، کہ ان کے اگلے پاؤں کے اندرونی 2 پیوند ہوتے ہیں، جیسے داغ دیا گیا ہو۔ یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں وہیں اس کی تھوتنی اور ناک رہتی ہے، سوائے اولاد آدم کے وہ اپنی ماں کے شکم میں استادہ رہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا اور وہ ابن آدم کے برابر نہیں ہے کہ جس کا سر اس کے دبر کی جانب ہوتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا کہ وہ اس سے انتقام لے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بے انتہا دولت برباد کر دی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں کسی شے کو زیادہ جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا۔ تفسیر قمی میں ہے، مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں یکجا، اکٹھی، اور حدیث سابق میں ہے فرمایا، یعنی اس سے مراد وہ سامان سفر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسرت میں کیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا اس سے مراد عمر ابن عبدود ہے۔ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا خندق کی جنگ کے موقع پر، تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان جو مال کثیر خرچ کیا وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کافی مال خرچ کیا تھا، اسے علی علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اس فساد میں جو اس کے دل میں تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں جن سے وہ دیکھتا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اسے زبان عطا کی جس سے وہ معافی ضمیر کا اظہار کرتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور 2 ہونٹ عنایت کیے جن سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور ان کی مدد سے بولتا اور کھاتا پیتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا خیر اور شر کا راستہ۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ، اور امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے آپ سے کہا گیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدائے نہن نجدین میں نجدین سے مراد الصدیان ہیں، یعنی 2 پستان۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نجدین سے مراد خیر اور شر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، یعنی اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا کہ وہ عقبہ میں گھس گیا، اور عقبہ امر شدید میں داخل ہونا ہے۔ کہا گیا ہے عقبہ پہاڑ میں جو راستہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اسے بطور استعارہ بیان کیا گیا جب اس کی تفسیر غلام کو غلامی سے چھڑانے اور کھانا کھلانے کے لیے کی گئی۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا العقبہ سے مراد آئمہ ہے، جو اس پر بلند ہو گیا تو اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا فقر و فاقے کے دن بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یا مسکین کو جو خاک نشین ہو۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے فقر و فاقے میں گرفتار ہو۔ تفسیر قمی میں ہے کہ کوئی شے اسے مٹی سے بچانے والی نہ ہو۔ کتاب کافی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب آپ کھانا تناول فرماتے تھے تو آپ کے دسترخوان کے قریب ایک بڑا پیالہ رکھ دیا جاتا تھا، تو آپ کے پاس جو بہترین کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں سے ہر چیز میں سے لے کر اس پیالے میں ڈال دیتے، پھر حکم دیتے کہ یہ مساکین کو دے دیا جائے، پھر اس آیت کی تلاوت فرماتے فلا اقتہم، پھر فرماتے
اللہ جانتا ہے کہ ہر شخص غلام آزاد کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، لہذا اس نے جنت میں جانے کے لیے یہ راستہ دکھایا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو بھی کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے یہاں تک کہ اسے سیر کرا دیتا ہے تو مخلوقات خدا میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخرت میں اس کا اجر کتنا ہے، نہ ہی اس کی خبر کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ ہی کسی نبی مرسل کو سوائے اللہ کے جو رب العالمین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مغفرت کے اسباب میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی او اطعام، اور امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس شخص کو ہماری ولایت سے مکرم بنایا ہے تو گویا کہ اس نے عقبہ کو عبور کر لیا، اور ہم ہی وہ عقبہ ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ پھر فرمایا تمام انسان جہنم کے ادنا بندے ہیں سوائے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری گردنوں کو ہم اہل بیت کی ولایت کے سبب جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور بہار الانوار اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ہماری وجہ سے اور ہماری معرفت کے سبب گردنوں کو آزادی ملتی ہے، اور بھوک والے دن ہم ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اور وہ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی بھوک کا دن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر یہ کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر کی تلقین کی اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا اصحاب امیر المومنین علیہ السلام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، فرمایا جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ بائیں طرف والے ہیں۔ فرمایا مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ آل محمد علیہم السلام کے دشمن ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ فرمایا یعنی مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں انہیں ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو اپنی فرض نماز میں سورہ بلد پڑھے گا تو وہ دنیا میں شہرت یافتہ ہوگا اور اس کا تعلق صالحین سے ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کی شہرت ہوگی، اور اللہ کے نزدیک اس کی منزلت اور مقام ہوگا، اور وہ قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صالحین کے رفیقوں میں سے ہوگا۔